24/7 teachers training. Our lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ٹیچر. سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید. یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ جیم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان زکوٰۃ ہے. آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں اس سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں. اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ کے معنی اور مفہوم جان سکیں، زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت کے متعلق آگاہی حاصل کر سکیں، زکوٰۃ کی فرضیت و احکام سے واقف ہو سکیں، اسلامی نظام معیشت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجمالی طور پر جان سکیں، زکوٰۃ کے معاشرے پر اثرات سمجھ سکیں. سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں. مثلاً زکوٰۃ سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں دی جاتی ہے؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں. سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور کتاب کی مدد سے طلبہ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں. انہیں بتائیں کہ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنا. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر صاحب نصاب کو اپنے مال میں سے کچھ حصہ محتاجوں کو دینا ہوتا ہے. یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے. بورڈ کا استعمال کرتے ہوئے طلبہ کو بتائیں کہ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو اور اس پر 1 سال گزر گیا ہو. صاحب نصاب پر اپنے کل مال کا 2.5% اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا فرض ہے. اس کے بعد طلبہ سے سبق کے زکوٰۃ کے معنی و مفہوم والے حصے کی بآواز بلند پڑھائی کروائیں. طلبہ کو بتائیں کہ ہمارے دین میں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی خاص ہدایت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا حکم بھی دیا ہے. اس بات کا ثبوت ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. طلبہ کو کتاب میں دی گئی سورۃ البقرہ کی آیت 43 میں ترجمہ پڑھ کر سنائیں. انہیں مزید بتائیں کہ نماز حقوق اللہ میں سر فہرست ہے تو زکوٰۃ حقوق العباد میں سر فہرست ہے. ساتھ ہی کتاب میں دیے گئے فرمودات الہی بھی طلبہ کو سنائیں. کتاب میں دی گئی مزید آیات کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ زکوٰۃ آپس میں خیر خواہی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں زکوٰۃ ادا کرنے پر زور دیا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. سرگرمی: کتاب میں زکوٰۃ کی اہمیت پر دی گئی قرآن مجید کی آیات اور حدیث نبوی کا چارٹ پیپر تیار کروائیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں. سرگرمی: طلباء کے مابین زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد پر گفتگو کرائیں اور گفتگو کے اہم نکات بورڈ پر لکھیں. اس کے بعد کتاب کی مدد سے طلباء کو زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کے بارے میں بتائیں. انہیں مزید بتائیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. طلباء سے سبق کے زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں.
پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلبہ کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ کیا زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر فرض ہے؟ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوگا؟ گھر کے کام کے لیے طلباء کو زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کاپی میں لکھ کر لانے کا کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب دوم کے حصہ جیم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان زکوٰۃ ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔